अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं मदीहा मोहसिन, आपको खुशामदीद कहूँगी अपने लाइव मॉर्निंग शो में जिसका नाम है सच सवेरा। सच सवेरा में जनाब आपको मेरा साथ जो है वो रहता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। साथ हमारे साथ डॉक्टर उस्मान काज़मी साहब मौजूद हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे इनसे बात हो रही है। आप भी अगर इनसे कुछ पूछना चाहें, क्योंकि मैट्रिक के बाद आई थिंक अभी हम बात करते हैं, अभी मैट्रिक के रिजल्ट्स निकले हैं, तो इस टाइम बच्चे बहुत डिफरेंट फील्ड्स की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। अगर लेट्स सपोज कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहे, इसको पढ़ना चाहे, थोड़ा सा इसके स्कोप के बारे में बताएं। जी, उसके लिए मैट्रिक के फ़ौरन बाद तो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ अभी कोई ऐसा नहीं है। तरीका सबसे बताएं। पहले एफएससी करनी होगी उसे। ठीक है, एफएससी एफएससी। प्री मेडिकल में आएगा। अच्छा। तो प्री मेडिकल एफएससी करने के बाद इवन प्री इंजीनियरिंग में भी सम यूनिवर्सिटीज़ अलाउ कर देती हैं। अच्छा। तो फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक है, कॉमसेट्स है, इबजी, निबजी, ये डिफरेंट इदारे हैं जहाँ से बीएस ऑनर्स वो कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा। फिर आगे बायोटेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच में वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जिसमें अच्छा। उसका इंटरेस्ट हो। अगर वो हेल्थ साइड पे जाना चाहता है तो हेल्थ साइड की बायोटेक्नोलॉजी ले ले। अगर वो अच्छा। एग्रीकल्चरल साइड पे जाना चाहता है तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। फिर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है। कोई इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो वो अच्छा। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट ले सकता है। सही। तो इसके लिए एफएससी करना ज़रूरी है। ज़रूरी है। मैट्रिक के अच्छा, बाद और इसका पहले स्कोप एफएससी। भी अच्छा है। जी, अच्छा स्कोप है। अच्छा, अच्छा स्कोप है जी। क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं जी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत में? ज़्यादा स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी की इसकी तरफ आ तरफ रहे रुझान है हैं। जी, उनका। रुझान है इसकी अच्छा, तरफ ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, हमारा टॉपिक है बेहतर तालीम के लिए म्यारी रहनुमाई ज़रूरी है। जी इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल। जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं हम्म। तो व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन इज़ यंग पीपल। हम्म। अगर हम उनकी सलाहियतों को पॉलिश करेंगे, अगर उन्हें हम प्रॉपर रहनुमाई देंगे तो वो एक अच्छे लीडर्स मुस्तकबिल में साबित होंगे और सही। अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे एंड दे विल ब्रिंग ऑल द गुड थिंग्स टू पाकिस्तान। सही। लेकिन होता यह है कि हम जो बहुत सी विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें मिस कर देते हैं। हम्म। हम अपनी पॉलिसीज़ में वो चीज़ें नहीं लेकर आते। अब जो एजुकेशनल और कैरियर डेवलपमेंटल जो इदारे हैं वो होने चाहिए। सही। कैरियर जो आपके कैरियर बनते काउंसलिंग हैं, करें आप कैरियर जी। काउंसलिंग होती है, सही। वो होनी चाहिए। सही। तो उसमें आपको पता चलता है कि आपने क्या लेना है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप किस सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपना अपना जहन दिया है, मुख्तलिफ सलाहियतें देकर पैदा किया है। सही। किसी में लिटरेचर की को समझने की अच्छी सलाहियत है, कोई साइंस में अच्छा चल जाता है, सही बात कोई है। आर्ट्स में अच्छा साबित होता है, सही। कोई लेकिन पता पेरेंट्स को तो बस सारे बच्चे जो है ना वो डॉक्टर बने हाँ, या वो एक सारे एक चीज़ का इंजीनियर बने। बुखार चढ़ता है ना कि कुछ माएँ एक वक्त था सब कहती हैं डॉक्टर बने हमारे बच्चे। हाँ। फिर एक वक्त आया नहीं, सारे अब इंजीनियर्स बन जाएं। यहाँ तक होते तो बुखार की बहुएं भी डॉक्टर चाहिए होती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सही। बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, बहुत सही। अच्छी। अब मतलब जो डॉक्टर नहीं बन सकते, अगर कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन गया है वो भी मेडिकल का ही डसा हुआ एक्चुअली। सही। तो सही बात इसका है। मतलब हाँ। ये नहीं है कि वो कोई नाकाम है नाकाम ज़िंदगी है में, वही। वो अपनी ज़िंदगी और से आप यहाँ सक्सेसफुल है। हाँ देख लें कि अगर 80 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 80 के 80 बच्चे जो हैं उनका सेम इंटरेस्ट और वो सब डॉक्टर्स बने। उसमें से बिल्कुल कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। यानी अब देखिए हर जैसा से भी जो है डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत होती है और जो दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा होती है। तो खुद को एक्सप्लोर करें और अपनी जो रास्ते हैं वो आप खुद सेलेक्ट करें। जैसे मैंने अमेरिका के एक वो सर्वे में देख रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो कचरा होता है, जी जो जी घर का कूड़ा होता है, यानी उन्होंने बताया था कि एक सर्वे के मुताबिक एक अमेरिकन जो है वो एक दिन में 2 केजी तक कचरा जो है वो बनाता है, हर एक इंसान। जी जी और वो उस कचरे से कुछ करके जनाब बिजली बनाते हैं जी उससे। एग्जैक्टली वो वेस्ट जो मटेरियल हाँ। होता है उसको हम उससे बायोगैस जनरेट कर सकते हैं। सही। मिथेनोजेनेसिस एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए आप जो है वो बायोगैस जो है वो तो बना हम सकते हैं। कितनी सोचें, तो अगर अमेरिकन पाकिस्तान में 2 इतना केजी ज़्यादा बनाते हैं तो पाकिस्तानी तो 6-7 केजी बनाते जी होंगे। जी जी तो हम लोग भी कर सकते हैं ना ये जी सब। बिल्कुल कर सकते हैं और इस पे काम हो रहे हैं, अच्छा। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं पाकिस्तान में भी कि जो बायोगैस बन रही है, फिर बायोगैस से आगे बायो एनर्जी जनरेट होती है इससे। अच्छा, और जो ये भी कहा जाता है कि जी कोयले से भी हम एनर्जी जी बना बिल्कुल, सकते हैं। कोयले से भी बनाई जा सकती है। ये सारे अच्छा। वो सोर्सेज हैं कि जिन्हें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर अच्छा। द जनरेशन ऑफ बायो एनर्जी। और जो सोलर सिस्टम है जी उससे भी सोलर, बिल्कुल होता है। सोलर सिस्टम से भी अच्छा। बनती है जी तो बिल्कुल। इस पे क्या यानी वाकई काम हो रहा है अच्छे बड़े लेवल पे, या सिर्फ ये बस डिस्कशंस में रहती है चीज़ कि इससे हम कर सकते हैं बट हमें करना चाहिए बट हम कर नहीं रहे? देखिए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जितने रिसोर्सेज दिए हैं उस हिसाब से तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कराची वहाँ पे
پانی بھی ہے, وہاں پہ ویسٹ مٹیریل بھی ہے, ایوری تھنگ از دیئر. صحیح. تو ہم اس کو بایو انرجی بڑا ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں. میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کی توجہ کی ضرورت ہے. صحیح. وہ ڈاکٹر سمر مبارک مان نے بھی کہا تھا کہ وہ جو کول کے ذریعے جو انرجی جنریٹ کرنے کا انہوں نے پلان دیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ وہ عمل نہیں ہو سکا. نہیں ہو. دیکھیے ہمارے پاس وہی اللہ نے پاکستان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, لیکن اگین وہی بات آتی ہے کہ اچھا سا سسٹم آ جائے اور ان سب چیزوں کو یوٹیلائز کیا جائے تو آئی تھنک ہم دنیا میں خوش قسمت ترین قوم ہو, جس کے جو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم 5 موسم دیکھتے ہیں. جی بالکل. بہت کم ایسے ممالک ہیں جو کہ 5 ویدرز انجوائے کرتے ہیں. وی آر سو مچ بلیسڈ اینڈ لکی کہ ہم 5 موسم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک سال میں. جی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں جناب؟ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, مدیحہ محسن کے ساتھ لائیو پروگرام ہے. 846606 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. موسم بہت ہی اچھا ہے اور یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اس پورے ہفتے تک جاری رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان کاظمی صاحب موجود ہیں, اور جناب آپ جو ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور آپ سے بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں. اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بہتر تعلیم کے لیے معیاری رہنمائی ضروری ہے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. آپ کی کالز کا مجھے انتظار رہے گا. اچھا جی, اچھا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں سے پاکستان سے باہر جاتے ہیں اسٹڈیز کے لیے, کچھ اسٹوڈنٹس باہر سے بھی یہاں پہ آتے ہیں. تھوڑا سا اس کا پروسیجر بتائیے, کیا بہت آسان ہوتا ہے یا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایزیلی کر سکتا ہے اس کو؟ باہر سے تو یہاں آنے کی ریشو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن پھر بھی کچھ آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو چائنا سے اسپیشلی ہے نا, سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے, لیکن یہاں سے باہر کافی لوگ جا رہے ہیں. جی تو اسکالرشپس بہت زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ سرچ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سائٹس پہ. کیا کمپلیٹ اسکالرشپ آپ کو ملتی ہے کہ پورا جتنا بھی آپ ٹائم رہ رہے ہیں ہر چیز آپ کی فری ہے, یا صرف آپ کی ایجوکیشن فری ہے, وہاں پہ آپ کو آپ کا جو رہنے کا خرچہ ہے وہ آپ خود سے کریں گے؟ جی یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. کسی میں ٹیوشن فی ویوڈ ہوتی ہے, کسی میں فل کورڈ ہوتا ہے وہ اسکالرشپ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا اسکالرشپ جو ہے وہ گین کیا ہے. یعنی میرٹ پہ آپ کس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہوئے ہیں, تو یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ کافی رجحان ہے, پاکستانی بہت سارے بچے جاتے ہیں باہر. جی بہت زیادہ بچے جاتے ہیں. جی بالکل. یہاں بھی ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے وہی ادارے جو ہیں کیریئر کاؤنسلنگ والے وہ رہنمائی کریں, پراپرلی بتائیں کہ اسکالرشپ. بہت سے اسٹوڈنٹس ہچکچا رہے ہوتے ہیں, پروسیجر بہت ایزی سا ہوتا ہے, لیکن وہ کرنے میں وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. جی تو وہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں, جیسے ریسرچ پروپوزل وہ کہتے ہیں باہر کے سپروائزرز کے, وہ بنا کے ہمیں سینڈ کریں. تو اس میں رہنمائی کی جا سکتی ہے اسٹوڈنٹس کی, کہ آپ جو سپروائزر کا ایریا آف ریسرچ ہے اس کو ٹارگٹ کریں اور اس کے مطابق کوئی چھوٹی سی ریسرچ پروپوزل بنا لیں. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ عبدالرزاق جی. عبدالرزاق جی, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں نے ابھی میٹرک کیا تھا, تو میں پوچھ رہا تھا کہ میں میڈیکل کروں یا انجینئرنگ کروں. آپ نے میٹرک کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جی میں پوچھ رہا تھا کہ میں میڈیکل کروں یا انجینئرنگ کروں, کون سا بہتر ہوگا؟ اچھا آپ میڈیکل میں جانا چاہ رہے ہیں یا پھر انجینئرنگ میں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, کیا کہیں گے کہ ان کو کیا جانا چاہیے, کس طرف آج کل کون سی فیلڈ زیادہ اچھی ہے, میڈیکل کی کیا یا انجینئرنگ کی؟ جی پہلے تو یہ ہے کہ اس بچے کا اپنا انٹرسٹ کس طرف ہے. یعنی اگر تو یہ میتھمیٹکس میں اچھا ہے, میتھمیٹکس سے ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہاں جا سکتا ہے. اگر اسے بایو پسند ہے تو پھر وہ بایو میں آئے. ایسا نہ ہو کہ ایک چیز پسند نہیں ہے اور زبردستی اس میں آ گیا تو پھر اس میں وہ نہیں چل سکے گا. اچھا جی, یعنی اس سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ چونکہ میٹرک میں بایو اور میتھمیٹکس سارے سبجیکٹس پڑھ چکا ہوتا ہے نا بچہ, اسے پتہ چل جاتا ہے, ایک اوور ویو مل جاتا ہے کہ آگے چل کے یہ سبجیکٹس کیا کتنی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو یہ بچے کی اپنی چوائس دیکھنی چاہیے کہ وہ کس فیلڈ میں زیادہ بہتر ریزلٹس دے رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ اپنا سارا ایجوکیشن کا سسٹم دیکھتے ہیں اور ظاہری بات ہے آپ پڑھا بھی رہے ہیں, پھر آپ نے ماشاء اللہ سے اچھی خاصی آپ نے ڈگری بھی اپنی کمپلیٹ کی ہے, ایک اچھے آپ کا کریئر رہا ہے, مارکس بھی آپ نے ہمیشہ بڑے اچھے لیے ہیں. میٹرک کے مارکس کی اگر بات کریں تو اس میں تو بہت ہی اچھے مارکس لیے تھے آپ نے. کیا دیکھتے ہیں کہاں پہ ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے اس میں کچھ
فلاز ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو یہ زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا ہو جائے گا, زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے فرینڈلی ایک انوائرمنٹ بن جائے گی. جی بالکل, کوالٹی ایجوکیشن میں ہم جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے ماڈلز کو کاپی کر سکتے ہیں. ہم بہت سی دیگر چیزوں کو اگر کاپی کر رہے ہیں تو ایجوکیشن سسٹم کو کاپی کرنے میں کیا حرج ہے. صحیح. اب جیسے جرمنی کی ایک ایگزامپل لیں اگر, بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہاں پہ جو ادارے ہیں ایجوکیشنل اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ سروسز والے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تمام کمپنیز کے, تمام انڈسٹریز کے اور تمام وہ ادارے کے جو جابز دیتے ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس سال آپ کو کتنے انجینئرز چاہیے, اس سال آپ کو کتنے ڈاکٹرز چاہیے, کتنے میکینکس چاہیے, کتنے آئی ٹی ایکسپرٹس چاہیے. صحیح. اس حساب سے وہ یونیورسٹیز میں سیٹس اناؤنس کرتے ہیں. اچھا. اس سے زیادہ وہ ایڈمیشن ہی نہیں دیتے. تو اس طرح بے روزگاری کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے, وہاں کوئی بے روزگار نہیں رہتا. یعنی صرف اگر ایک چھوٹا سا یہ سسٹم آپ اپنا لیں جی, تو آپ کے ملک میں کتنا اچھا ہو جائے گا, بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, آپ کے پاس بھی اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے یا فیملی کے ڈفرینٹ بچے وغیرہ آتے ہوں گے کہ جی بتائیں ہم اپنا کریئر کہاں جائیں, کس فیلڈ میں جائیں, اب بچے انٹرسٹ لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں. بچے آ کے پوچھتے ہیں, پھر ان کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ شاید بچہ وہ چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا جو ہمیں مارکیٹ میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت کون سا شعبہ بہتر جا رہا ہے جس میں جابز کی جو ہے وہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. صحیح. تو ہم اس حوالے سے پھر بچے کی رہنمائی کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آسٹریلیا میں بھی اب دیکھیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. اچھا. وہاں پہ دو ہی ادارے ہیں, یا پھر ہائر ایجوکیشن ہے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. اچھا. ہماری طرح بی اے ایم اے نہیں ہے. اچھا. یعنی کوئی اگر ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی میں جائے, وہ کالج نہیں ہے وہاں پہ. یعنی کالج میں اسکول ہے ایف اے ایف ایس سی پھر تک. تو مجھے جانی سب کو آسٹریلیا جانا چاہیے تھا بچپن میں, ہے نا. اچھا. تو وہ ڈائریکٹ ڈپلوما کرے, ہر چیز میں ڈپلوما کروائے جاتے ہیں. پلمبرنگ ہے, وہ گارڈنر کا ہے, کچھ بھی یعنی ہے. وہ آپ کو ایک چیز میں ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں, ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں کہ آپ کو 5-6 سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کسی ایک میں بھی ایکسپرٹ نہیں, آپ جی کو بالکل. کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. وہاں پہ سرٹیفکیٹس ملتے ہیں, ڈپلوماز ہوتے ہیں. اور پھر ہماری قومی پالیسی جو تھی تعلیمی, اس میں لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے وہ وزیر مملکت برائے تعلیم جو بلیغ الرحمان صاحب, وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم اپنے 10% جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں ہم ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں بدل دیں گے, لیکن وہ صرف شاید وعدہ ہی تھا. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے اس کنٹری میں, اس کی طرف کرنا چاہیے, اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اچھا, پھر دیکھیں ہمارے بہت سے بیچارے ایسے نوجوان جو پڑھ لکھ نہیں سکے لیکن وہ بہت اچھے کاریگر ہیں, بہت اچھے میکینک ہیں. وہ ایک اچھی باعزت روزگار انہیں نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکے, لیکن انہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا تو پتہ ہے. ان کے لیے بھی اداروں میں جگہ ہونی چاہیے کہ جو انہیں کچھ سرٹیفکیٹ دے دے, کوئی ڈپلوما دے دے. ہمارے آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ہنر اگر ہو تو آپ کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آخر میں, کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی, وہ احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں. کوئی اگر کسی کو فری ایجوکیشن دے سکتا ہے تو وہ فری ایجوکیشن دے, کوئی کسی کی کاؤنسلنگ کر سکتا ہے وہ اس کی کاؤنسلنگ کرے. یعنی اپنی طرف سے آپ کوئی اچھا پازیٹیو رول جو ہے وہ کریں, دیے سے دیا جلائیں. جی, اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیے سے دیا جلائیں, اپنا رول پلے کریں سوسائٹی میں. آپ انفرادی طور پر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اب میری ملاقات ہوگی 2 دن کے بعد منڈے کو, اور پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے, نئے مہمانوں کے ساتھ آئیں گے, بہت ساری باتیں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مدیحہ محسن کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.